اپنے بیٹے کو سمجھا سکوں، اپنی بیٹی کو سمجھا سکوں، اپنی بیوی کو سمجھا سکوں، اپنے بھائی کو سمجھا سکوں، اس پر یہ ایلیگیشن، اس پر یہ الزام لگ جائے گا کہ یہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، یہ لوگوں کی ذاتی زندگی میں انٹرفیرنس کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر آزاد ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کی آزادی کو سلب کریں؟ یہ ہمارے معاشرے میں اب آہستہ آہستہ جو چیز پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصور ہی ختم کر دو کہ والد بھی کبھی بچوں کو نصیحت کرتا ہے، یا والد کی نصیحت کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ جب آپ یہ بات پروف کر دیں گے کہ اس کے پاس نصیحت کا رائٹ ہی نہیں ہے، جب آپ یہ چیز معاشرے کو باور کروا دیں گے کہ ایک بڑے کے پاس اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نصیحت کرے، تو پھر اس معاشرے میں رہنے والے بچے یا بچیاں کس طرح اپنے بڑے کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ یہ جو علماء کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ویسے ہی نہیں، کوئی بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہوتے۔ یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے، ایک بڑے کی، جو بھی گھر کا سرپرست ہے۔ قرآن کی بڑی واضح آیت ہے سورۃ التحریم کی، سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قرآن نے تو بتا دیا بالکل ایکسپریسلی، کیٹاگوریکلی، بالکل واضح کر کے بتا دیا کہ یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک بات اس سے یہ پتہ چلی کہ یہ جو تصور پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ غلط ہے۔ ایک آج کے نوجوان کو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کانسیپٹ انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مکمل آزاد ہیں، کسی بڑے کو آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تصور اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام تو نام ہی اسی چیز کا ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو انڈائریکٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑوں کا احترام، بڑوں کی رسپیکٹ، بڑوں کی بات ماننا، یہ پرانے زمانے کی باتیں، آج جدید ایڈوانس دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ کوئی اس طرح کی باتیں کریں، یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، ان کی عمر کسی کی 60 سال ہو گئی ہے، کسی کی 70 سال ہو گئی ہے۔ آج کل تو بچے کہتے ہیں نا بیٹا بابا آپ کو کیا پتا، آپ کو موبائل کا کیا پتا ہے، آپ کو کمپیوٹر کا کیا پتا، کہتے ہیں نا بچے اپنے والدین کو، یہ کامن چیزیں ہیں ساری، کہ بھائی میرے والد تو پرانے زمانے کے آدمی ہیں، ان کو کیا پتا واٹس ایپ کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا ٹک ٹاک کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا فیس بک کیا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بڑی اہم بات جو بڑوں کے لیے اور سرپرست حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے ٹک ٹاک کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے واٹس ایپ کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے فیس بک کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے یوٹیوب کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے، اس کے آپشنز کیا ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے بڑوں کو۔ آج کیا ہوتا ہے، بچے اپنے ابا کو سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ابا یہ یوٹیوب ایسے کھلتا ہے، فیس بک ایسے کھلتا ہے، فیس بک میں آئی ڈی ایسے بنتی ہے، واٹس ایپ میں آپ نمبر ایسے سیو کریں گے، واٹس ایپ میں گروپ ایسے بنتا ہے، یہ بچے اپنے ابا کو بتا رہے ہیں۔ تو ابا کی تو ذمہ داری تھی کہ بچے کی کیئر کریں، اس کی تربیت کریں، اس کے اچھے برے کاموں پہ نظر رکھیں، بیلنس رکھیں، اچھا کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، برا کر رہا ہے تو کوشش کریں حکمت کے ساتھ تربیت کریں۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ داروغہ بن کر یا کوئی تھانے دار بن کر بچوں پر یا بچی پر مسلط ہو جائیں۔
یا اچانک اس پہ چھاپا ماریں یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو. یہ مطلب نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. یہ چھاپا مار کارروائی اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام اس سے منع کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر تم میں سے کوئی شخص سفر سے آئے، پہلے زمانے میں تو موبائل اور رابطے کے ذرائع نہیں تھے، تو حضور نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، کہ فوراً سفر سے آتے ساتھ گھر نہ جائے. گھر کے قریب پہنچ کر پہلے گھر میں اطلاع کرے کہ میں پہنچ گیا ہوں. لِتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَ، تاکہ عورت نے اگر بننا سنورنا ہے، شوہر کے لیے تیار ہونا ہے، یا وہ کسی ایسی حالت میں جو شوہر کو ناپسند ہے اپنے آپ کو اس حالت سے نکالنا ہے، تو اس کو اطلاع ملے، وہ اپنے آپ کو بالکل شوہر کے لحاظ سے، شوہر کے مزاج کے اعتبار سے اپنے آپ کو سیٹ کر دے، پھر شوہر گھر میں داخل ہو. یہ حدیث ہے کہ جب سفر سے آئیں تو ڈائریکٹ ایک دم چھاپا نہیں ماریں، سرپرائز کہ مجھے پتہ چلے میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں. بیٹا یا بیٹی کمرے میں تو آپ ایک دم دروازہ کھول کے چھاپا مار دیں کہ کیا کر رہا ہے میرا بیٹا، کیا کر رہا ہے. نظر رکھیں ساری چیزوں پر، لیکن اس طریقے سے نہیں. نظر رکھنی ہے، اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ کے بچے نے فیس بک کی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، آپ کسی اور نام سے آئی ڈی بنا کر اس کی فرینڈ لسٹ میں شامل ہو جائیں، تو آپ کو اس کی ساری ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. میرا بیٹا کیا شیئر کر رہا ہے، کیا لائک کر رہا ہے، کس چیز پہ کمنٹ کر رہا ہے. آپ کو چھاپے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کی ساری چیزیں، ساری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں. آج کل بہت سی ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، پیرنٹل اپلیکیشنز، آپ سرچ کریں گے تو مل جائیں گی آپ کو، کہ والدین بچوں کے موبائل اور الیکٹرانک آئٹمز کی نگرانی کیسے کر سکتے ہیں. آپ جا کے سرچ کریں پلے اسٹور پر، بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہیں. وہ اپلیکیشن آپ اپنے بچے کے موبائل میں بھی انسٹال کریں. یہ باتیں جب میں بتاتا ہوں نا تو جو بچے ہوتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ ہم پہ پھر ناراض ہوتے ہیں ہم سے، کہ یہ آپ کلو اور جو ہے نا راز کی باتیں ہمارے والدین کو نہیں بتایا کریں. لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. وہ سافٹ ویئر اس کے موبائل میں بھی ہے، آپ کے موبائل میں بھی ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹیز، اس کی براؤزنگ ہسٹری، سب کچھ آپ کے موبائل میں آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے ذہن میں اس چیز کی اہمیت ہو کہ میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ان کو صرف پڑھانا لکھانا نہیں ہے، تربیت کرنی ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی بات کی جائے تو والدین کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی بچے کہیں تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ان کی تو پرائیویسی یا ان کے تو معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا پکڑے جانے کا اندیشہ ہے. والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی صاحب کس طرح کی باتیں قوم کو سمجھا رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس چیز کی توقع آپ کم از کم علماء حق سے نہ رکھیں کہ وہ آپ کو اپنی مرضی کی، آپ کی مرضی کی باتیں بتائیں گے، اور جس چیز سے آپ ناراض ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. علماء حق سے کم از کم آپ یہ توقع نہ رکھیں، جو بھی عالم علماء حق میں سے ہو. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. ایک عالم کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بات ہی غلط طریقے سے ڈیلیور کریں، انداز آپ کا برا ہو، انداز آپ کا بے ادبی کا ہو. بات ٹھیک کریں، صحیح بات کریں، اچھے طریقے سے کریں، پولائٹ وے میں کریں، لیکن بات پوری کریں. اب وہ صحیح بات بھی ظاہر ہے غلط بعض اوقات لگتی ہے کسی کو، تو پھر اس میں ذمہ داری انسان پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے اپنے آپ کی اب اصلاح کر لینی ہے، اب میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچانے کے لیے ہر زمانے میں طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. آج کے زمانے میں طریقے بالکل مختلف ہیں، پچھلے زمانے میں طریقے مختلف تھے. آج کل جس طریقے سے بچے موبائل فون یوز کرتے ہیں،
اور جس طریقے سے مختلف ایپلیکیشنز یا گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک لمیٹیشن والدین کو رکھنی چاہیے. خود بچوں کو اس کی، آج کل کے بچے بھی سمجھدار ہیں، ان کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جب میں 30 سال کا ہو جاؤں گا، 35 سال کا ہو جاؤں گا، تو یہ گیم میرے کام نہیں آئے گا. یہ جو گیم میں نے اتنا اسکور بنا لیا، اتنے پوائنٹ میں نے لے لیے اور یہ حاصل کر لیا، وہ حاصل کر لیا، 35 سال کے بعد بیوی کہے گی پیسے لاؤ، کھانا لا کے دو، بچے کو روٹی چاہیے، کپڑے چاہیے بچے کو، یہ پب جی پھر کام نہیں آئے گا. یہ جو گیم ہے یہ پھر کچھ نہیں دیں گے آپ کو. یہ بچے کو خود سوچنا چاہیے کہ میرے جو کام آنے والی چیز ہے وہ تربیت ہے جو میرے والدین مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. خصوصاً جو ٹین ایج میں بچے ہوتے ہیں نا، ٹین ایج میں ظاہر ہے کہ ان کی سمجھ اور ان کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے عام بچوں سے یا اپنی عمر سے زیادہ کے بچوں سے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عمر تک بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے، شاید 4 سال یا 5 سال تک. جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 4-5 سال تک بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے، جو ماں کرتی ہے بچہ وہی کرتا ہے. اس کے بعد 7-8 سال کی عمر تک بچہ اپنے والد کو فالو کرتا ہے. اسی لیے کبھی اپنے والد کے جوتے پہنتا ہے، کبھی اپنے والد کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے والد کی طرح باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے والد کی نقل اتار رہا ہوتا ہے، یہ اپنے والد کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اس کی نظر میں آئیڈیل والد ہوتا ہے. پھر یہ جو ٹین ایج ہے نا، اس میں بچہ نہ اب ماں کی مانتا ہے نہ باپ کی مانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے سمجھدار کوئی انسان ہے تو وہ میں ہوں، میرے سے زیادہ سمجھدار دنیا میں کوئی نہیں ہے. جب وہ 20 کی دہائی کو کراس کرتا ہے، 21 کا ہوتا ہے، پھر 22 کا ہوتا ہے، پھر 23 کا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں کہ میرے والدین جو مجھے باتیں بتاتے تھے وہ ٹھیک تھیں. پھر جتنا وہ میچور ہوتا ہے، جتنا وہ میچور ہوتا ہے، اس کو والدین کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا پڑھ لو، حفظ کر لو، اسکول پڑھ لو، یونیورسٹی پڑھ لو. ہمیں تو والدین نے بہت کوشش کی، ہم نے نہیں پڑھا، آج ہم بھگت رہے ہیں، آپ پڑھ لو، کہتے ہیں نا. تو جس وقت والدین نے اس بچے کو فورس کیا تھا، جو آج 40 سال کی عمر میں دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے، اس وقت اس کا یہی ذہن تھا کہ میرا والد پاگل ہے، میں سمجھدار ہوں، جس کی وجہ سے اس نے نہیں پڑھا تھا. اگر وہ یہ سمجھتا کہ میرا والد سمجھدار ہے، وہ پڑھ لیتا. آج وہ بچے کو یہ نہیں کہتا بیٹا ہم نے تو نہیں پڑھا، آپ تو پڑھ لو کم از کم. وہ یہ کہتا ہم نے بھی پڑھ لیا ہے، آپ بھی پڑھ لو. تو یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے، یہ بچوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں انبیاء کو اللہ نبوت 40 سال کی عمر میں دیتا ہے. حضور علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی. کہ 40 سال کی عمر میں انسان میچور ہوتا ہے. 40 سال کی عمر وہ عمر ہے جس میں انسان دنیا کے ہر طرح کے حالات سے گزر چکا ہوتا ہے. اچھا برا، اچھے لوگ برے لوگ، اپنے خیرخواہ اپنے بدخواہ، چاہنے والے برا چاہنے والے، سب کو پہچان چکا ہوتا ہے. کون کیا ہے کیسا ہے سب اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب 40 سال کے بعد وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے، جو فیصلہ لیتا ہے، اس میں میچورٹی ہوتی ہے، اس میں استحکام ہوتا ہے، وہ مضبوط بنیادوں پہ فیصلہ لیتا ہے. لیکن 13 سال کی عمر میں جو بچہ فیصلہ لے رہا ہوگا اس میں کہاں سے میچورٹی آ جائے گی؟ 15 سال کی عمر میں بچہ ایک فیصلہ ڈیسیجن لے رہا ہوگا، اس میں کہاں سے استحکام آ جائے گا؟ بعض اوقات یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں کو فورس نہیں کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ بچہ انجینئرنگ پڑھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو کہیں آپ اکنامکس پڑھیں، یہ تو ٹھیک ہے. انجینئرنگ پڑھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو کہیں انجینئرنگ پڑھیں. اکنامکس پڑھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو کہیں اکنامکس پڑھیں. اس میں فورس نہ کریں. لیکن ایک بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ فارمولہ نہیں چلے گا کہ آپ بچے کو فورس نہیں کریں کہ نہیں. ہاں اگر اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو بزنس میں انوالو کر سکتے ہیں، آپ اس کو کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو کر سکتے ہیں کہ بھائی نہیں بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن یہ بزنس میں میرے ساتھ چل جائے گا, اس کو میں دکان کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں, کاروبار ایسے ہوتا ہے, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نے کچھ نہیں کرنا, نہ میں نے پڑھنا ہے, نہ میں نے بزنس کرنا ہے, میں نے بس دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, گپ شپ لگانی ہے, اور والدین یہ کہیں کہ نہیں. آج کل جب والدین کو کہا جاتا ہے نا بھائی بچوں کو سمجھایا کریں, کہیں بیٹا نماز پڑھا کرو, یہ ٹھیک کرو, یہ ٹھیک کرو, ایسا کرو, ایسا نہ کرو, تو آگے سے ایک جواب یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بچہ ہے, بڑا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا, بڑا ہے تو بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا, ابھی بچہ ہے. ابھی سے آپ اس کو کوئی شیخ الحدیث یا حاجی صاحب بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات بالکل جینون ہے کہ بچے کو آپ حاجی صاحب نہ بنائیں, بچے کو بچہ رہنے دیں, اس میں اس کا وہ بچپن, وہ بچکانا پن رہنا چاہیے, یہ بچے کی خوبی ہے. آپ ابھی سے اس سے وہ ایکسپیکٹیشن, وہ توقعات نہ رکھیں کہ ابھی سے وہ ایسا صوفی بن جائے گا, ابھی سے وہ تہجد کا پابند ہو جائے گا, اور ابھی سے جناب وہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ بن جائے گا. بچے کی تو خوبی, اس کی خوبصورتی اس کے بچکانا پن میں, یہ فطرت سے لڑنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو نصیحت نہ کریں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک منہ بولے بیٹے تھے, صاحبزادے تھے, حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں. پہلے شوہر سے ان کا ایک بیٹا تھا, تو جب حضور نے ان سے نکاح کیا ان کے شوہر کے انتقال کے بعد, تو اس بیٹے کی تربیت بھی حضور نے کی, حضرت ام سلمہ کے جو بیٹے تھے. تو وہ فرماتے میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں کھانا کھا رہا تھا, تو میں کبھی یہاں سے کھانا پلیٹ میں ہاتھ مارتا, کبھی یہاں سے پلیٹ میں ہاتھ مارتا, کبھی ایک کے سامنے سے, کبھی ایک کے سامنے سے, اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضور نے فرمایا یا غلام سم اللہ, اے بیٹے بسم اللہ پڑھو. یہ نصیحت ہو رہی ہے چھوٹے بچے کو, چھوٹے بچے کو نصیحت ہو رہی. یہ نہیں کہا کہ بڑا ہوگا تو خود ہی بسم اللہ پڑھ لے گا. دونوں میں بیلنس رکھنا ہے. اس کو حاجی صاحب بھی نہیں بنانا, لیکن اس کو غلط راہ پہ بھی نہیں چڑھانا. آپ نے فرمایا سم اللہ, بسم اللہ پڑھو, وَكُلْ بِيَمِينِكَ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ ادب ہے نا, یہ معاشرت ہے, یہ زندگی گزارنے کا دستور اور اصول ہے, سلیقہ ہے, طریقہ ہے کہ بیٹا کھانا کیسے کھاتے ہیں. اس کا مطلب بچے کو یہ بھی سکھانا چاہیے بیٹا کھانا کیسے کھاتے ہیں, پلیٹ میں کتنا سالن ڈالتے ہیں, کس طریقے سے اس کو صاف کرتے ہیں. اگر 4 لوگ آپ کے ساتھ کھا رہے ہوں تو آپ کیسے کھائیں گے, اگر آپ اکیلے کھا رہے ہوں تو آپ کیسے کھائیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, کبھی دعوت ہوتی ہے, کوئی بریانی کی ڈش کسی نے رکھ دی, 4 بندے کھا رہے ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنی بوٹیاں ہیں وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے ساری میرے پاس آ جائیں, اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے شاید سارے بیوقوف ہیں. کسی بھی طریقے سے ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس کو پتہ ہے بوٹی دوسرے کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا نمک ڈالتا ہے, پھر نمک کے بعد اس کو ملا دیتا ہے, اور جو بوٹی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے. یہ خلاف ادب ہے, یہ کھانے کا طریقہ نہیں ہے. آپ ایک بوٹی نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا. اس طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ جب 2 لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے, 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے. کھانا کم ہو تو پھر کیا کرنا ہے, کھانا زیادہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے. بعض لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کھانا کم ہے تو وہ اور کہتے ہیں پہلے 1 پلیٹ کھانی تھی ابھی 2 کھائیں گے. حدیث میں آتا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہونا چاہیے. وطعام الاثنین یکفی الاربع, 2 آدمیوں کا کھانا 4 کو کافی ہونا چاہیے. یہ تو حدیث ہے. ہم تو اسلام کے فالوور ہیں, اسلام کو مانتے ہیں. کھانے کا طریقہ بھی حضور نے ہمیں سکھایا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو ایک یہودی نے ایک دفعہ تانا دیا کہ تمہارے پیغمبر تو تمہیں ہر چیز سکھا رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ واش روم میں بیٹھنا کیسے ہے. تو صحابی نے آگے سے فرمایا اجل, کہ ہاں بالکل ہمارے پیغمبر یہ کرتے ہیں, یہ ان کی خوبی ہے, یہ خامی نہیں ہے, یہ خوبی ہے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک نعم, نعم کا مطلب بھی ہاں ہوتا ہے,
اجل کا مطلب بھی ہاں ہوتا ہے، لیکن اجل اس ہاں کو کہتے ہیں جس میں فخر ہوتا ہے، اس ہاں کو جس میں فخر ہوتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا کرتے ہیں، یہ ہمارے فخر کی بات ہے۔ تو بچوں کی تربیت بچپن سے، حدیث میں آتا ہے نا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر، کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی تلقین کرو، بیٹا نماز پڑھو۔ اب ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے، مسائل بہت سارے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ کہ دین سے جب انسان واقف نہیں ہوتا تو اپنی اپنی مرضی کا دین بنا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ مسجد میں آ جاتا ہے اور وہ کوئی شور شرابہ کرتا ہے، کوئی مستی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو جناب سب کے تیور بدل جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دیں، جب بچہ 7 سال کا ہوگا تو مسجد لے کے جائیں گے نا اس کو حدیث کے مطابق۔ تو آپ تو 7 سال کے بچے کو مسجد میں چھوڑنے کے روادار نہیں ہیں، اپنی بزرگی اور اپنی نیکی اور اپنے تقوی اور للہیت کی وجہ سے کہ 7 سال یا 8 سال کا بچہ مسجد میں کیوں آ رہا ہے؟ بھائی بچہ ہے نا، 7 سال کا ہے، 7 سال سے کم کا بھی ہے اور سمجھدار ہے، اس کو بھی لے کر آئیں۔ پھر بھی اگر بچہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی حرکت اس سے ہو جاتی ہے تو آپ یہ سمجھیں یہ میرا بچہ کر رہا ہے۔ آپ کا بچہ اگر یہ حرکت کرتا ہے نا، کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جب دوسرے کا بچہ کرتا ہے تو انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ کے اگنور کر دیں کہ آج میں اس کی اس غلط حرکت پہ صبر کر لیتا ہوں، کیا پتہ اسی کی برکت سے اللہ اس کو ساری زندگی کا نمازی بنا دے۔ آج میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں کہ بیٹا کچھ نہیں ہے، خیر ہو جاتا ہے، کل اس کی برکت سے اس کا حوصلہ بڑھے گا اور یہ مسجد میں اور پابندی کے ساتھ آئے گا کہ مسجد میں تو سارے لوگ اتنی محبت سے مجھ سے پیش آتے ہیں، مسجد میں تو اتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں بھی آنا چاہے گا تو آپ کی محبت میں مسجد میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو جھڑک دیں گے، آپ اس کو تھپڑ مار دیں گے، آپ اس کو مسجد سے نکال کے باہر کر دیں گے، اور جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس وہ جاتا ہے تو وہ بائیں کھول کے ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں، کوئی غلط کام کرنے والے لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں، اور مسجد میں آنے والے لوگ جھاڑ پلا کے مسجد سے نکال دیں، تو بچہ کوئی اتنا بڑا میچور، اتنا سمجھدار تو نہیں ہوتا کہ وہ کہے نہیں وہ غلط ہیں اس لیے وہ مجھے اس طرح کر رہے ہیں اور یہ اچھے ہیں اس لیے، وہ تو کہے گا بھائی جہاں مجھے محبت ملے گی میں وہیں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اپنے مزاج پہ۔ یہ جو مزاج ہے نا یہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، بچوں کو جھاڑ پہ لانے کا مسجد میں اور مسجد سے نکالنے کا یہ مزاج، الحمدللہ میں نے سفر کیا ہے دوسرے ملکوں کا، کہیں یہ مزاج نہیں ہے۔ بچوں کو الٹا آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پانی پیو، بیٹا جوس پیو، بیٹا یہ کام کرو یہ کام کرو، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی مسجد میں جاتا ہوں تو جوس بھی فری میں مل جاتا ہے۔ ہمارے لوگ تو مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ڈانٹتے رہتے ہیں اور سختی کرتے رہتے ہیں، خود ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ایک تو یہ نا کہ ایک بچہ بالکل بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے یا دیوانہ ہے یا پاگل ہے یا کوئی ایسا مستقل کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آدمی اس کو سمجھائے حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے مسجد میں، انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد نبوی کے اندر۔ صحابہ ایک دم اٹھے کہ بھئی ان کو روکیں، حضور نے فرمایا لا تزرمو، اس کا پیشاب بند نہیں کرنا بیچ میں، اس کو پورا پیشاب کرنے دو، اس سے اس کے مثانے پہ اثر پڑے گا، اس سے اس کی صحت پہ اثر پڑے گا، اس کو مت روکو، پیشاب کرنے دو اس کو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے حضور نے ان کو بلایا اپنے پاس اور صحابہ کو حکم دیا جا کے تم اس کو دھو کر آؤ۔ اس شخص کو نہیں کہا کہ جاؤ پانی ڈالو اس پر، صحابہ کو کہا جاؤ پانی لاؤ اس کو بہاؤ، اور ان کے پاس اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ یہ جو مسجدیں ہیں اس میں اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے، ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من امور الناس، مساجد میں اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے، مساجد اس طرح کے کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حضور سے زیادہ
اچھے اخلاق والا معلم دنیا میں نہیں دیکھا، ان سے اچھا معلم میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ آج کسی کا موبائل مسجد میں بج جائے، کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر مسجد میں موبائل کی گھنٹی آن نہیں رکھتا۔ ایک تو ویسے ہی نہیں رکھنی چاہیے، گانے اور میوزک یہ تو بیل گھنٹی پہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، رنگ ٹون پہ۔ لیکن اگر کسی کا موبائل غلطی سے بج جائے تو سب کو مل کے اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ تمہیں ادب نہیں ہے، تم مسجد کے گستاخ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم فلاں ہو۔ وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کفر ہو گیا۔ کوئی بھی مسلمان اتنا بے ادب نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے مسجد میں گانے چلائے، اتنا بے ادب کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ اس کو کسی ساتھ بٹھائیں، بولیں آئے میرے ساتھ چائے پئیں، بیٹھیں اس کو سمجھائیں، بھائی جب وہ مسجد میں آئیں تو موبائل فون بند کر لیا کریں، طریقے سے سمجھا دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ دین کی بات طریقے سے حکمت کے ساتھ سمجھانی چاہیے۔ آج مغرب اور کفر اپنی غلط باتوں کو کتنے اچھے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لوگ بے حیائی کو قبول کر رہے ہیں، لوگ غلط چیزوں کو قبول کر رہے ہیں، صرف اس کی پریزنٹیشن، اس کی پیشکش کے طریقے کی وجہ سے۔ اور ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، ہمارے رویوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دی، کیا پتہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جب تک یہ مسجد میں آتا رہے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔